ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے ترک صدر سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دوہرے لاک ڈاؤن اور بھارتی فوج کی کارروائیوں کے اضافے کی وجہ سے انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ عمران خان نے ترک صدر طیب اردگان کو مقبوضہ کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی یک طرفہ اقدامات کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے اپنے ایک پیغام میں ایک مرتبہ پھر کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تجارت، تعلیم اور ترقی کے نام پر اپنی جائیدادیں غیر کشمیریوں کو فروخت نہ کر کے جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنے کے بھارتی عزائم کو ناکام بنائیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں عید الفطر کے ایام میں بھی بھارتی فوج کی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی شفاق فوج نے دمہال ہانچی پورہ کولگام میں گزشتہ روز 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دوسری طرف سوپور کے علاقے بادام باغ کا بھارتی فوج نے محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی لی، جبکہ بانڈی پورہ میں ایک پولیس اہلکار دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ حریت رہنما اور اسلامی تنظیم آزادی جموں کشمیر کے علیل چیئرمین عبدالصمد انقلابی کے ریمانڈ میں عدالت نے 19 جون تک توسیع کر دی ہے۔ پارٹی نے کورونا وبا کے پیش نظر عبدالصمد انقلابی سمیت تمام کشمیری نظر بندوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈا میں قائم عالمی سکھ پارلیمنٹ اور دنیا بھر کی سکھ تنظیموں نے بھارت میں بڑھتے ہوئے ہندوتوا کے خلاف بین الاقوامی سطح پر اٹھنے والی آوازوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں ہندوتوا ایجنڈے کے تحت انفرادی اور اجتماعی ہر 2 سطح پر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ادھر چینی اور بھارتی افواج کے درمیان متنازع علاقے لداخ میں جھڑپ کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چینی فوج نے بھارتی اہلکاروں کو اسلحے سمیت قبضے میں لے لیا، تاہم مذاکرات کے بعد رہا کیا گیا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ بھارتی آرمی چیف نے نریندر مودی کو اس پر بریفنگ دیتے ہوئے اسے شدید جھٹکا قرار دیا۔ درسنا بھارتی حکومت نے ایک مرتبہ پھر کٹوا سے ایک کبوتر پکڑ کر اس پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس پر سوشل میڈیا پر بھارتی حکام کا مذاق ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کی ایک اور عید بھارتی مظالم کی نظر ہو گئی۔ کشمیری عوام نے عید تو منائی، لیکن وہ عید کی حقیقی خوشیوں سے محروم رہے۔ ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر طرف اداسی ہی اداسی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی گلیوں اور سڑکوں پر معصوم کشمیری نوجوانوں کا خون ظالمانہ طریقے سے بہایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کا بے دریغ قتل عام، کالے قوانین کے تحت پکڑ دھکڑ اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں مودی سرکار نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر رکھا۔ بھارت کی کشمیریوں سے نفرت اس امر سے لگائی جا سکتی ہے کہ ان کے مال و اسباب اور ان کے گھروں کو خاکستر کر دیا جاتا ہے اور خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ سرفروش کشمیریوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں بھی جس طرح بھارت کی 9 لاکھ سے زائد فورسز کی بربریت کے مقابلہ کیا، اس سے ہندوتوا کے علمبردار بھی صدمے سے دوچار ہیں اور اپنی آتش انتقام بجھانے کے لیے وہ پورے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو قبرستان اور کھنڈرات میں بدلنا چاہتے ہیں۔ قتل و غارت گری میں حالیہ اضافہ اور بستیوں کی بربادی اس مکروہ سازش کا حصہ ہے۔ کشمیری قابض بھارتی فوج کی بندوقوں اور پیلٹ گن سے بے خوف ہو کر آزادی اور حق خود ارادیت کا نعرہ لگاتے ہیں اور بھارتی قابض فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے شہداء کی تصاویر کو سری نگر کی گلی کوچوں میں لہرا کر تحریک آزادی اور مجاہدین سے اپنی عقیدت و محبت و وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بھارت طاقت کے بل پر تحریک آزادی کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی یہ بھول ہے۔ کشمیریوں نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھارت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ بھارت کو اب یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہ فوجی طاقت اور ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اب وہ جتنا اپنی جابرانہ قبضے کو طول دے گا، اتنا ہی اسے شرمندگی اور ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ تبصرہ ختم ہوا۔